آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان اور بھارت میں SCO کا بڑا ہی چرچا رہا. دونوں ممالک کے لوگ چین میں اپنے اپنے وزرائے اعظم کے استقبال کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہترین بتاتے رہے. نریندر مودی تو کانفرنس اٹینڈ کر کے واپس بھارت چلے گئے، لیکن شہباز شریف وہاں پہ وکٹری ڈے پریڈ تک رکے اور چین، روس اور شمالی کوریا کے صدور کی کمپنی کو انجوائے کیا. چلیں پھر آج آپ کو چین ہی لیے چلتے ہیں، لیکن آج میں نہ SCO کی بات کروں گی اور نہ ہی ہم وہاں ہونے والے وزرائے اعظم اور صدور کے استقبال کا سائز ناپیں گے. آج ہم چین سے متعلق بالکل ہی ایک الگ چیز کو ڈسکس کریں گے جس کا پاکستان اور اسپیشلی صوبہ پنجاب سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ چین کا پاکستان کے پنجاب سے کیا تعلق، تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ میں سے کسی نے یانگ جمنگ کا نام نہیں سنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ اس شخص کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. بلکہ یانگ جمنگ ایک حوالے سے گھر گھر بلکہ ہر گھر کے ہر کمرے میں موجود ہے، بلکہ پنجاب حکومت کا تو اس سے بڑا ہی گہرا تعلق بن چکا ہے. تو جناب ایک چھوٹے سے چینی صوبے فوجیان میں 1983 کی ایک عام سی صبح ایک بچہ پیدا ہوا. اس کا نام رکھا گیا یانگ جمنگ، اور کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ خاموش سا بچہ ایک دن پوری دنیا کی توجہ اپنی انگلیوں کی ایک ایپ پر مرکوز کر دے گا. اب بچپن سے ہی اسے مشینوں سے بات کرنا پسند تھا. وہ کہانیاں نہیں، وہ کوڈ پڑھا کرتا تھا. دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے اور وہ کمپیوٹر کے پرزوں میں جھانکتا رہتا. یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس نے اس کی دنیا ہی بدل دی. اسے یقین ہو گیا کہ انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوڈ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. 2012 میں یانگ جمنگ نے اپنی کمپنی بائٹ ڈانس قائم کی. اس کمپنی کا مقصد لوگوں کو اپنی دلچسپی کے مطابق خبریں اور ویڈیوز فراہم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت AI اور مشین لرننگ کا استعمال کرنا تھا، جو ان کا پہلا پروجیکٹ تھا، جو ایک نیوز ایگریگیٹر ایپ تھی جس نے چین میں تو بہت مقبولیت حاصل کی. پھر یانگ جمنگ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ مختصر دلچسپ تفریحی ویڈیوز جو ہیں انہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. 2016 میں انہوں نے دوئن ایپ لانچ کی اور یہ چین میں بہت تیزی سے کامیاب ہوئی. پھر اگلے سال اس نے عالمی مارکیٹ کے لیے اس کا بین الاقوامی ورژن ٹک ٹاک کے نام سے متعارف کروایا، اور یوں ایک چینی نوجوان کا خواب پورے کرۂ ارض کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں ناچنے لگا. آج ٹک ٹاک محض ایک ایپ نہیں، ایک عالمی ثقافتی طوفان ہے، اور اس طوفان کے پیچھے ایک خاموش ٹھنڈے دماغ والا انجینئر جس نے الگوریدم سے انسانوں کے دل جیت لیے ہیں. لیکن جناب اس کو کیا معلوم تھا کہ 2024 میں پاکستان میں ایک ایسی بھی حکومت ہوگی جس کا پورا نظام ہی ٹک ٹاک پر ہوگا. ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوں گی جن کی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ساری خدمت ٹک ٹاک پر یوں وائرل ہوگی کہ یانگ جمنگ بھی حیران و پریشان رہ جائے گا. اچھا، پاکستان کی سیاست تو پہلے ہی بڑی ہی انٹرسٹنگ تھی، مگر مریم نواز نے اسے ٹک ٹاک کے سنہری دور میں داخل کر دیا. اب جلسے میں نعرے کم، فلٹر زیادہ اور عوامی رابطہ کم اور ری ٹیک زیادہ ہوں گے. بلکہ اب تو سوشل میڈیا پہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ پر ہماری ہی تصویر رہے گی یا وہاں بھی مریم نواز کی تصاویر ہی ہوں گی. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو ایک آدھ کرنسی نوٹ بھی قائد اعظم کی تصویر سے ہاتھ دھو سکتا ہے. بہرحال اب نئی نسل کے سامنے تو یہی سوال ہے نا کہ قیادت کے معیار کو گورننس سے ناپا جائے یا پھر ویوز سے. مریم نواز نے سیاسی حکمت عملی کے طور پہ ٹک ٹاک کو اپنی شاہکار اسٹریٹجی مان لیا ہے. آخر یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیوز میں جذباتی تقریر اور حکومتی پالیسی اور اپوزیشن پر وار سب کچھ فٹ کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ پس منظر میں میوزک بج رہا ہو اور فلٹر چہرے پر ہلکی سی چمک ڈال رہا ہو. اچھا، پہلے سیاستدان اپنی کارکردگی، ترقیاتی منصوبے اور قانون سازی کے ذریعے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کرتے تھے، اور اب جناب معاملہ الٹا ہے. اگر ویڈیو وائرل نہ ہو تو کیا پھر یہ عوام کے مسائل یہ یاد رکھنے کے بھی قابل ہیں؟
اب مریم نواز کی ڈیجیٹل ٹیم دن رات ایک کر کے کلپ تیار کرتی ہے، جیسے کہ قوم کا مستقبل ان 20 سیکنڈ کی ویڈیوز میں چھپا ہوا ہو۔ اچھا، پھر کچھ کلپس میں وہ مسکراتی ہیں، کچھ میں غصے میں تقریر کر رہی ہوتی ہیں، کچھ میں بس چلتی ہوئی فوٹیجز ہوتی ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ عوام کو یاد دلانا کہ لیڈرشپ اب جلسوں میں نہیں ٹائم لائن پر ملتی ہے۔ اگر جلسوں میں ملتی تو میاں محمد نواز شریف سیاست سے ریٹائر ہو کر مری اور جاتی عمرہ میں میٹنگز نہ کر رہے ہوتے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست میں کبھی عوامی رابطہ براہ راست ملاقاتوں سے بنتا تھا، اور آج کل قدرتی آفات کے دوران ویڈیوز اور فوٹو شوٹ سے بنتا ہے۔ بس اگر ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ عوام خوش ہیں، اور اگر کچھ کامنٹس تنقیدی ہوں جن میں کچھ کرٹیسائز کیا جا رہا ہو تو پھر فوراً سازش کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی تنزیہ یا تنقیدی ولاگ کر دے تو سیاست، جمہوریت اور نظام وہ سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ میرے اس ولاگ سے یہ سب چیزیں خطرے میں نہیں پڑیں گی، کیونکہ میرا مقصد تو ٹک ٹاک کی عظیم تاریخ بتانا تھا نا۔ اب حکومت پاکستان کا ذکر تو برصغیر تذکرہ یوں ہی آ گیا ہے، کیونکہ سوچیں کہ اگر ٹک ٹاک نہ ہوتی تو پنجاب حکومت کا پھر کیا بنتا؟ اب حریف جماعتیں بھی حیران ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری اور گورننس کے سوالات ہیں، اور دوسری طرف وائرل ویڈیوز کا طوفان، گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ معیشت کی فکر چھوڑیں، پہلے کیمرہ اینگل جو ہے اسے ٹھیک کریں۔ اچھا، کچھ جو ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیا انداز کم از کم نوجوانوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ آخر وہی نوجوان جنہیں یہ بجلی، روزگار اور تعلیم کے مسائل ستاتے ہیں، اب وہ سیاست کے ساتھ میمز بھی دیکھ لیتے ہیں، دل ہی بہل جاتا ہے۔ تو یوں سیاست ایک انٹرٹینمنٹ پیکج بن کر سامنے آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ فلٹر ہٹیں گے تب سیاست کی اصل تصویر وہ کتنی صاف دکھائی دے گی۔ ویسے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باقی صوبائی حکومتوں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے۔ یہاں جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت پر تنقید ہو جائے تو پوچھا جاتا ہے کہ باقی صوبائی حکومتوں پر تنقید کیوں نہیں ہوتی۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ بھی ٹک ٹاکرز ہیں جو چند سیکنڈز کی ویڈیوز پر پھر اپنا پورا کا پورا بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ صرف میری ہی یہ ٹائم لائن اٹھا کر دیکھ لیں تو تنقید تو آپ کو پھر خیبر پختونخوا اور سندھ کی جو حکومتیں ہیں اس پر بھی اچھی خاصی ملے گی۔ ہاں، آج کل عمران خان پہ تنقید کا سلسلہ وہ اس لیے کم ہے کیونکہ 2 سال سے عمران خان جیل میں ہیں، اور جو شخص 2 سال سے جیل کی سزا حوصلے سے کاٹ رہا ہو، جس کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ نہ ہو، جو خود اپنا موقف نہ دے سکتا ہو، اور جہاں سے موقف آتا ہو اس پر بھی پھر سوالیہ نشانات ہوں، جو 2 سال سے ایک مرتبہ بھی بیمار نہ ہوا ہو، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہوں، نہ وہ ہاسپٹل منتقل ہوا ہو، بلکہ سرکار کی جانب سے جاری کی گئی عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں کان کے انفیکشن سمیت کئی پریشان کن باتیں ہونے کے باوجود عمران خان کی کچھ دن بھی ہاسپٹل شفٹ ہونے کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت خود ہی اپنے کچھ من پسند صحافیوں کے ذریعے عمران خان کی بنی گالہ شفٹ ہونے کی خبریں لیک کرواتی ہے، اور خود ہی پھر ان خبروں کی تردید بھی آ جاتی ہے، لیکن عمران خان وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ بات اب خود مسلم لیگ نون کے اتحادی کھل کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ عمران خان نے امید سے بڑھ کر بہادری سے جیل کاٹی ہے، انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا عرصہ جیل کاٹ سکیں گے۔ اب اسی قسم کی بات تو پھر JUIF کے حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کر دی ہے، اور یہ دونوں شخصیات عمران خان کی بدترین مخالف رہی ہیں۔ تو ایسے شخص پہ تنقید تو پھر دیکھیں سب سے آسان ہے نا، جو ہمارے دیگر لوگ اس وقت بخوبی کر رہے ہیں۔ باقی رہی نون لیگ، تو اس وقت نون لیگ کے رہنما تو خود ہی اپنی جماعت کے لیے کافی ہیں۔ ابھی ایک تازہ قسط حنیف عباسی اور خواجہ آصف کی گزری ہے، جس پر میں پہلے بھی تفصیلی بات کر چکی ہوں۔ اب یہ دونوں 2 دہائیوں سے زیادہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، لیکن انداز بیان اور ضد میں یہ دونوں ایسے لگتے ہیں جیسے برسوں کے حریف ہوں۔ کسی نے پھر ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ پاکستانی سیاست میں اپوزیشن ڈھونڈنے کے لیے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جماعت کے اندر ہی ایک اپوزیشن بیٹھی ہے۔ اب اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جناب جمہوریت کے حسن میں تنقید کی جاتی ہے، اپنی ہی حکومت کے کرپشن کے راز کھول کر
ایسی حکومت کے مزے نہیں لوٹے جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی پوری سیاست تو انفراسٹرکچر کے گرد گھومتی ہے، اور خواجہ آصف تو سب سے بڑے کریڈٹ کی کلئی خود ہی کھول رہے ہیں، اور شریف خاندان کی پسندیدہ کمپنی ZKB کو سیالکوٹ کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنا خطرناک الزام ہے کہ پھر وزیر ریلوے حنیف عباسی کو دفاع میں آنا پڑتا ہے۔ ویسے خواجہ آصف کا لب و لہجہ ہمیشہ ہی غالب قسم کا رہا ہے، تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی اعلان کریں گے کہ پارلیمنٹ کی چھت گرنے والی ہے، لہٰذا سب لوگ فوری طور پہ باہر نکل جائیں۔ ویسے اس حکومت کے لوگ خود ایک دوسرے کو یوں لتاڑ رہے ہیں جیسے حکومت کم اور پہلوانی زیادہ دکھانی ہے۔ میڈیا پر بیانات، چپتی ہوئی باتیں اور تلخ جملے وہ ایسے اچھالے گئے کہ جیسے عوام کو بجلی کے بلوں میں کمی کے بجائے بس یہی جھگڑا تو دیکھنا ہے۔ پھر عوام نے بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ چلو خیر ہے، کم از کم مہنگائی پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ یہ حکومتی وزراء ایک دوسرے کو ہی سنبھال لیں۔ اس پر رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم دونوں کی صلح کرا دیں گے۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ اگر نون لیگ نے واقعی یہ تنازع حل کرنے کے لیے کوئی ثالثی کمیٹی بنائی تو اس کے اجلاس کی صورتحال پھر کیا ہوگی؟ خیر یہ میں آپ ہی کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ میرے خیال سے تو خود رانا ثناء اللہ ہی اس اجلاس کی منظر کشی باہر میڈیا پر آ کر دیں گے۔ اچھا، اب نظام کے تسلسل کے حوالے سے یہ مری کی میٹنگز پر تفصیلی بات میں اپنے پچھلے ولاگز میں کر چکی ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے نظام کا تسلسل وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات پہلے کوئی ہر 3 سال بعد کی جاتی تھی، اب 5 سال بعد کی جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ضروری ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ قانون سازی کے بعد نوٹیفیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ویسے یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو 5 سال مکمل کرنے میں سانس پھولنے لگتی ہے، مگر تسلسل کا سفر وہ برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا حال یہ ہے کہ عوامی مسائل پر بات کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن ایکسٹینشن کے معاملے میں قراردادیں اتنی تیزی سے پاس ہوتی ہیں جیسے کسی نے کوئی بٹن دبا دیا ہو۔ اگر کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی گئی تو لگتا یہ ہے کہ اس کے ابواب کچھ یوں ہوں گے: قیام پاکستان، پہلا مارشل لاء، دوسرا مارشل لاء، تیسرا مارشل لاء، چوتھا مارشل لاء، پہلی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، تیسری ایکسٹینشن اور پھر ایکسٹینشن در ایکسٹینشن۔ نئی نسل پوچھے گی کہ بھئی آخر یہ ایکسٹینشن کیا بلا ہے، تو تاریخ کا صفحہ جواب دے گا کہ بیٹا یہ وہ جادو ہے جس کے بغیر پاکستان کی سیاست ادھوری سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے سیاستدان بھی اس کھیل میں پیچھے نہیں۔ کل تک ایکسٹینشن کو برا بھلا کہتے تھے اور آج خود ہی اس کے درخواست گزار بن جاتے ہیں۔ کل تک نعرہ لگتا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور آج وہی زبان کہتی ہے کہ بھئی ایکسٹینشن تو ملک کی ضرورت ہے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہمیشہ ہی ایکسٹینشن نہ دینے کا کریڈٹ لیا کرتی تھی، آج خود نظام کے تسلسل کی بات کر رہی ہے، یعنی کہ انفراسٹرکچر سے لے کے ایکسٹینشن نہ دینے تک کے بیانیے سمیت مسلم لیگ نون کی بچی کچی سیاست بھی خطرے میں ہے۔ ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی کا بیانیہ تو پہلے ہی وہ راوی میں غرق ہو چکا ہے، اور سیاسی نفرتوں کا آپ دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ عمران خان کی بہن پر انڈا پھینکا گیا، جس پر کچھ مخالفین نے تو اس کی مذمت کی اور کچھ نے جشن منایا۔ جشن منانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلچر پاکستان تحریک انصاف کا ہی دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی نازیبہ تصاویر اور قومی اسمبلی میں ان پر رقیق جملے، زرداری صاحب کے لیے وہ پیٹ پھاڑنے، سڑکوں پہ گھسیٹنے جیسی باتیں، اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی میاں صاحب کے لیے دھرتی کا بوجھ اور ناسور جیسے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اس سب میں بہرحال ایک اچھی چیز ضرور ہے، اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی اور دفاع کی عالمی سطح پر قبولیت ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ پاک بھارت جنگ کی کامیابی کے بعد پاکستان کے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پروفائل میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا پاکستان کو پہلے سے زیادہ امپورٹنس دے رہی ہے، جتنی کہ 7 اور 8 مئی سے پہلے دیا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں پاکستان اور بھارت کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کو بھارت سے ایک قدم آگے جا کر ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے اوپر 19% اور بھارت کے اوپر 50% ٹیرف عائد کرنا ہے، اور چین کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو وکٹری ڈے پریڈ پر انوائٹ کرنا، جبکہ مودی جی کا شکریہ ادا کر کے ان سے بھارت واپسی کی درخواست کرنا ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے بھی یاد آئی چونکہ کل
7 सितंबर था और इस तारीख की पाकिस्तान की तारीख में अहमियत है। 6 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत के लाहौर पर हमले को नाकाम बनाया और 7 सितंबर को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर एयर फोर्स डे मनाया जाता है। अब कौन भूल सकता है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के अकेले शेर MM आलम ने 5 से ज़ायद भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया, और कौन भूल सकता है कि जब पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय पठानकोट एयरबेस को नीस्तो नाबूद कर दिया था। और इस साल 6 और 7 सितंबर की खुशी इसलिए भी दोबाला हो गई है चूँकि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को 1965 का भूला हुआ सबक दोबारा याद करवा दिया और हमें दिखाया कि 1965 की जो तारीख हमें पढ़ाई जाती है वो तकरीबन दुरुस्त ही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता।